بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 24 رجب اور بدھ کا دن ہے، اور یہ دن عام نہیں بلکہ رحمت، برکت اور قبولیت کا خاص دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت مختصر ہونے کے باوجود اثر میں انتہائی طاقتور ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، مالی پریشانی اور رکی ہوئی کامیابیوں سے دل ہی دل میں تھک چکے ہیں۔ آپ کو کسی خاص وقت، خاص جگہ یا کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس دل میں یقین اور زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ آج 24 رجب بدھ کے دن آپ نے کسی بھی وقت صرف 11 مرتبہ رب کعبہ کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا مختصر ہے کہ آدھے منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ آپ چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا کاروبار کی جگہ پر ہوں، یہ وظیفہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ رب کعبہ کو یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور راستے بننے لگتے ہیں۔ رزق کے بند راستے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، دولت کے اسباب بنتے ہیں اور قسمت کے تالے فوری سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محنت تو کر رہے ہیں مگر برکت نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، نوکری میں ترقی نہیں، یا حالات بار بار ایک ہی جگہ آ کے رک جاتے ہیں نا، تو یہ لمحہ اہم ہے۔ رب کعبہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنا اللہ کے حکم سے پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف ہے، کوئی حسد کرتا ہے یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ ذکر ایک مضبوط ڈھال ہے۔ نظر بد، حسد، منفی اثرات اور انجانی بندشیں اللہ کے فضل سے اس عمل کے ذریعے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے اور رب کعبہ اپنی رحمت سے زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی دعائیں جو برسوں سے بوجھ بنی ہوتی ہیں نا، آہستہ آہستہ قبولیت کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، شرط صرف یہی ہے کہ یہ عمل 24 رجب بدھ کے دن کرنا ہے اور دل میں مکمل یقین رکھنا ہے۔ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اے رب کعبہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے اور اب تو ہی میرے حالات بدلنے والا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت آئے، گھر میں برکت ہو اور دل کو سکون نصیب ہو، تو اس دن کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہی چھوٹا سا عمل بڑی تبدیلی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر صرف آدھے منٹ میں صرف 11 مرتبہ رب کعبہ کا ایک مبارک نام لینے سے آپ کی قسمت کے وہ دروازے کھل جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر وہ رزق جو نظر نہیں آ رہا، وہ راستے جو دکھائی نہیں دے رہے، وہ آسانیاں جو ناممکن لگتی ہیں، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، تو کیا یہ آدھا منٹ دینا مشکل ہے؟ یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے، نہ کسی مشکل شرط کا بوجھ۔ آپ جہاں ہیں، وہیں جس حال میں ہیں، اسی حال میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بس دل کو حاضر کر کے یقین کے ساتھ رب کعبہ کا وہ نام 11 بار پڑھ لیجئے۔ یہ مت کہیے کہ وقت نہیں، یہ مت کہیے کہ بعد میں پڑھ لوں گا، کیونکہ اکثر بعد ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جاتا ہے۔ جو لوگ آج بھی مشکلات، رکاوٹوں، بندشوں اور تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں نا، ان کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو دینے کے لیے آدھا منٹ بھی نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے، اگر بندہ آدھا منٹ رب کو دے دے تو رب اس کے بدلے سالوں کی پریشانیاں ختم کرنے پہ قادر ہے۔ آج کے دن آپ رب سے وہ سب مانگ سکتے ہیں جو برسوں سے دل میں دبا ہوا ہے۔ من پسند رشتہ، من پسند نوکری، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، سکون قلب، گھر میں برکت، اولاد کی بہتری اور وہ کامیابی جس کا خواب آپ راتوں کو دیکھتے ہیں۔ بس شرط ایک ہی ہے، یقین، توجہ اور یہ آدھا منٹ۔ آج 24 رجب کا دن ہے۔ آج کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، آج مانگا گیا سوال خالی نہیں جاتا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آدھا منٹ دیکھ کے زندگی بدلنی ہے یا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ وقت نہیں ملا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنی زندگی میں سکون اور برکت کے لیے، اپنی زندگی سے غربت، تنگ دستی کے خاتمے کے لیے آدھا منٹ نہیں نکال سکتے، تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور یہ آدھا منٹ بھی آپ نے رب کعبہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آدھا منٹ بھی رب کو دینا ہے،
اگر آدھا منٹ دینے سے رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں، رب سے اپنی من پسند شادی، من پسند نوکری، من پسند حاجات اور ہر چیز جو آپ کو چاہیے آج مانگ لیں۔ آج 24 رجب کا دن ہے۔ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے 24 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں جب کبھی 24 رجب کا دن آ جائے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے نا، جب آپ کے ملک میں 24 رجب کا دن آ جائے تو آپ نے اپنے 24 رجب کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت آسان ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جس کو بتایا آج تک، جس نے پڑھا یہ وظیفہ، رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ رب کریم نے مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر بندے کو کامیابی اور ترقی نصیب فرمائی۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار کو ترقی، عروج اور کامیابی پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو 24 رجب بدھ کے دن صرف آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اسی وقت رب کی رحمتیں، برکتیں آپ پہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ بیماری کی نیت سے کریں گے، انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ آپ روزگار کے لیے پڑھیں گے، آپ کی تنگ دستی اور غربت سے نجات کے لیے پڑھیں گے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے خاص بات یہ ہے کہ 24 رجب بدھ کے دن آپ صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف گزارش اتنی ہے، میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں، آپ کے ضمیر کو آپ کے ذہن میں ڈالنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ جب تک آپ کو رب سے اشارہ نہ ہوگا نا، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو رب سے توفیق نہ ہوگی، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا جہاں کے آج تمام کام چھوڑ دینا۔ یہ 24 رجب ایک بار ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے رجب کے پہلے 23 دن اگر لاپرواہی میں گزار دیے ہیں نا، پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہی 24 رجب بدھ کے دن کا وظیفہ کر لیجئے، کیونکہ رجب بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑا قدرت والا اور کامیابی کا راز رکھتا ہے۔ جو لوگ پورا سال تنگ دستی میں، فاقوں میں، غربت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا رہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رجب کے مہینے میں 24 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ 24 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ، جس میں رب کعبہ کا ایک نام پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار۔ اور اس نام کی سب سے بڑی قدر و قیمت یہ ہے کہ رب کعبہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی، رب نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے رب کعبہ کو یاد کرے گا، جو بندہ اس نام کے ذکر سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگے گا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، میرا رب جس نام کی قسم کھا رہا ہے، آج اس نام کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اگر تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، اگر تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، قرض جیسی دلدل سے، قرض جو جان نہیں چھوڑ رہا، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض جیسی دلدل سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، آپ کے حالات جو کئی سالوں سے نہیں بدل رہے، آج آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جائیں، تو میرے خیال میں یہ وظیفہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ وظیفہ جس کی قسم خود میرے رب نے کھائی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو 24 رجب بدھ کے دن کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ وظیفہ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف آدھا منٹ لگے گا۔ اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آدھا منٹ سے اوپر کا وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 24 رجب کا بہت سے لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بار بار پوچھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال 24 رجب کو جس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا نا، رب کریم نے اس گھر سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ جن گھروں میں ایک وقت کے کھانے کو تھا، دوسرے وقت سوچنا پڑتا تھا، پچھلے سال 24 رجب کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہو گئے۔
दुकान, दफ्तर, कारोबार में कामयाबी नसीब हुई और पूरा साल रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहे। मेरे भाइयों, अगर आप भी पूरा साल रिस्क का इंतजाम चाहते हैं, गैब से मदद चाहते हैं, रब काबा के सामने झोली फैला के रब को राजी करना चाहते हैं, रब से अपनी हर हाजत को नेक जायज मकसद को पूरा करवाना चाहते हैं, तो 24 रजब का दिन मौजूद है। 24 घंटे के अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ये वजीफा पढ़ते ही कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग तो मसल्ला छोड़ने से पहले कामयाब हो जाते हैं और कुछ को 1 से 2 घंटे के अंदर कामयाबी मिल जाती है, किसी को 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन 24 रजब बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने से 24 घंटे के अंदर अंदर मोजज़ात खुली आंखों से देखने को मिलेंगे। अगर आप भी एक दिन के अंदर अपने तमाम मसाइल का, तमाम मुसीबतों का, तमाम परेशानियों का हल चाहते हैं ना, और वो भी रब से चाहते हैं, वो भी उस ज़ात से चाहते हैं जिसकी कुदरत में हर शय है, जो हर शय पे कादर है, तो आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज 24 रजब और बुध का दिन है। आप चाहे सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। रात 9, 10, 11 हत्ता के 12 भी बज जाएं, वजीफा पढ़ के सोना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आधा मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, किसी किस्म का कोई बहाना नहीं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अब भी बदबख्त है वो बंदा जो आधा मिनट अपनी आने वाली जिंदगी में कामयाबी के लिए और हर तरह के मिसाइल के खात्मे के लिए सिर्फ आधा मिनट नहीं पढ़ सकता। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले एक बार नबी करीम रऊफ़ रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर तो आज 24 रजब बुध के दिन आधा मिनट के वजीफे से वाकई आप अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो को स्किप ना करना। हो सकता है कि पहले आपने वीडियो स्किप करके देखी हो, अब वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत अहम है, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी अगर याद है तो वो लाजमी पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों और बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने अपने मकसद की नियत करनी है, क्योंकि कोई लोग किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं, कोई रिस्क और दौलत में कामयाबी चाहते हैं, कोई दुकान पर ग्राहकों का रश चाहते हैं, कोई बंद कारोबार को चलाना चाहता है, कोई कर्ज से निजात चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी चाहता है। आपकी जो भी हाजत है ना, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आज जिसको जो चाहिए मांग लो। रजब कबूलियत वाला महीना है, आज 24 रजब का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक पढ़ा, मकसद की नियत की, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। यहाँ तक बताए गए तरीके से पढ़ना है, कोई गलती कोताही ना करना। अब आपने आंखों को बंद करके पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, पहले नंबर पर आपने रब्बे काबा का वो नाम पढ़ना है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम की, जो बंदा इस नाम से रब्बे काबा से मांगेगा मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने या फताहू पढ़ना है और या फताहू रब्बे काबा का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई। मेरे भाइयों, मेरा मकसद आपको वो वज़ाइफ बताना है
جو لاکھوں لوگوں کے آزمودہ ہیں، جن سے سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ آدھا منٹ کا پڑھیے گا، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب یا فتاح کو آپ نے یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ یا فتاح یا اللہ ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا اللہ ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح یا اللہ کو چاہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، اور 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھ لیا جائے گا۔ اب یا فتاح یا اللہ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے بھاگ کے جان چھڑا لیں۔ اگر رب نے اس نام کی قسم کھائی ہے نا، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی خاص ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو 11 بار اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس خلوص نیت اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف یا فتاح یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے نا، جو دل میں آئے گا مانگتے چلے جانا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ رب نے اپنے اس نام کی قسم کھا رکھی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقصد بھی ذہن میں رکھو گے نا، مل جائیں گے۔ صرف بات یقین کی ہے، جس کا یقین کا عمل اس کا پیر کا عمل۔ آپ نے یقین کے ساتھ 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب یا فتاح یا اللہ پڑھتے ہی کسی سے بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پہلا کلمہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، دشمن کو نیست و نبود کر دیتے ہیں، بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو نکال پھینکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے نظر بد کا، حسد کا، جادو کا، جنات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے آنے والے کل جس کو صرف رب جانتا ہے، آنے والے کل میں رکاوٹوں سے، بندشوں سے ہمیشہ رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں، ہر وقت غیبی مدد چاہتے ہو، آج 24 رجب بدھ کے دن 11 بار یا فتاح یا اللہ کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یعنی 21 ٹائم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وظیفہ صرف آدھے منٹ کا ہے، میرے سمجھانے میں اس لیے وقت لگ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو۔ یہ 24 رجب تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، نصیب کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، یا فتاح یا اللہ کو 11 بار، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب 21 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کا صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور کتنی بار؟ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یعنی 7 ٹائم یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو، عرش الہی ہل جاتا ہے، رب ذل جلال فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ
یہ بندہ جو مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ 7 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، رزق اور دولت کے خزانے آپ کے گھر آ جائیں گے اور آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ 24 رجب کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، یا فتاح یا اللہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ صرف آدھے منٹ کا ہے، بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔